اگر کشتی میں سوار نہیں تو سمندر سے پار نہیں جا سکتا، اگر ستاروں کی رہنمائی نہیں تو منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت نے ہدایت کے ستاروں کو بھی نہیں چھوڑا، جو صحابہ ہدایت کے ستاروں کو بھی نہیں چھوڑا، کشتی کے دھوپ کو بھی نہیں چھوڑا، اسی کشتی میں سوار ہو کے وہ ہدایت کے ستاروں سے ہدایت حاصل کر کے انشاءاللہ اپنی منزل مقصود جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ ایک تو کام کا کیا بات سمجھا، میں بات ان کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، بات سمجھ آنی چاہیے۔ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے واقعہ کربلا سنا ہے، میں بھی بیان کروں گا، لیکن میں کچھ سبق دے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کی محبت یہ بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی محبت۔ صحابہ میں بڑے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، اس میرا رب ہی چکائے گا۔ اور حضرت عمر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان برابر سکتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، فرمایا عمر کے اندر وہ ساری صفات وہ سارے گیٹس پائے جاتے ہیں جو نبی میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو کانا نہ بن گیا تھا، میرا عمر نبی بن گیا تھا۔ تو فرمایا عمر جس راستے پہ جاتا ہے نا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے، آج عمر کے نام سے شیطان بھاگتے ہیں۔ اور حضرت عثمان فرمایا کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور کی جب صاحبزادی کا وصال ہوا، اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں کی، اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے دوسری صاحبزادی کا وصال ہوا، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک انتقال کرتی رہتی میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا ہے۔ یہ وہ باعث یادی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح کے زمانے تک، یہ وہ باعث یادی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ بیٹیاں دشمن کو تو نہیں دی جاتی جی، بیٹیاں تو اس کو دی جاتی ہیں جو بڑا پیارا ہو۔ انہوں نے فرمایا میری 100 بھی ہوتی، بعد میں 40 لکھا، فرمایا ایک کے بعد ایک انتقال کرتی میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا مشالہ نور کا، عثمان کا لقب ہے نا ذوالنور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذوالنور والا کیوں بنا؟ جو کہ صاحبزادیاں نکاح میں آئی نا، تو صاحبزادیاں نکاح میں آنے کی وجہ سے عثمان 2 نوروں والے بن گئے تھے، جس کی صاحبزادیاں ہیں، جس کی وجہ سے 2 نوروں والے بنے۔ اس نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذکر و زین جوڑا نور کا۔ یہ صحابہ ہیں خلفائے راشدین میں سے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہوا الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جب ابھی اس کا نطفہ تیار ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہاں سے مٹی لائی جاتی ہے جو اس کے دفن کی جگہ ہے۔ جہاں بھی بندے نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کے اس کے جسم کے اندر رکھی جاتی ہے۔ غور کریں ابو بکر اور عمر کی مٹی کہاں کی ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، غور نہ کریں ابو بکر عمر کی مٹی کہاں کی ہے؟ وہ تربت اطہر کہ 70,000 فرشتے یہاں پہ صبح آئے، 70,000 شام کو سلامی دینے آئے، وہ جنت سے افضل، کعبہ سے افضل، وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ مصطفیٰ جلوہ
سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت نقل کرتے ہیں جب کعبہ فتح ہوا حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو جب وہ اوپر جو بت ہے اس کو اتارا. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بات کہ آپ یہ بت والے کندھوں پہ سوار ہو جائے نہیں ہو سکتا, آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے. فرمایا بات علی تو ٹھیک کہتا ہے لیکن میرا بوجھ برداشت نہیں کرتا, نبوت کا بوجھ برداشت. یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا, علی کو تو فرما دیا, علی جو بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ادھر بوڑھے ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو کے خود غار کے اندر چلے جاتے ہیں. حضرت علی کندھوں پہ سوار ہوئے, خود کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, خود کی بارگاہ میں سکتے یا سننے کی بات کرو. فرمایا علی کہو حضور آج میرا ہاتھ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لگ رہا ہے. پوری اجازت ہو تو وہ اللہ کا عرش میں کھینچ کے زمین پہ نہ لے آؤں, زمین پہ نہ لے آؤں. وہ غیب ہے اس کو غیب ہے. اور اہل بیت فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن اس دنیا سے گیا. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ گناہوں سے بخشا ہوا گیا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, وہ اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. اور شیعہ کی کتاب الکافی کا حوالہ دے رہا ہوں, روایت نقل کرتے کہتے من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. وہ سنی عقیدے پر گیا. جو توکل چاہتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے. من اراد رزق فلیحب اہل البیت, جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جائے فلیحب اہل البیت. من اراد العلم فلیحب اہل البیت, جو علم چاہتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور من اراد مغفورا, جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے فلیحب اہل البیت, کو میرے اہل بیت سے محبت کیا. نے ارشاد فرمایا کہ اتنا تجھی تو سادہ نہیں, میں تمہارے اندر دو مضبوط بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فرمایا القرآن, قرآن, اور دوسرا فرمایا اپنی اہل بیت. قرآن اہل بیت, قرآن اور اہل بیت کے دونوں ضروری ہیں. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. آج حافظ قرآن تو بڑے مل جائیں گے, محافظ قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج حافظ قرآن مصلی امامت میں کھڑا ہوتا ہے تراویح پڑھانے کے لیے. پانی بھی ہے, دودھ بھی رکھا ہے, موسم بھی, موسم کے مطابق وہاں پہ انتظام بھی کیا گیا. لقمہ دینے والا بھی بھولتا ہے. وہ حافظ ہے, محافظ نہیں. وہ حافظ ہے, محافظ نہیں. اس لیے تو بول رہا ہے. فرمایا قرآن کا محافظ دیکھنا امام حسین کو دیکھ لو, نیزے کے اوپر سر قرآن تو کیا, لیکن پھر بھی تلاوت قرآن مجید جاری ہے. سید عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس کائنات کے اندر جب سے کائنات نہیں ہے تو قیامت تک ایک خاتون ایسی ہے جو مہینوں کے 30 کی نماز پڑھتی ہے. ایک خاتون ایسی ہے اس روئے زمین کے اوپر, ورنہ عورت جو بالغہ ہے, عاقلہ ہے, امید سے نہیں ہے, اس کے لیے باقی کے دن 20 یا 22 دن, اس کے بعد میں باقی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک خاتون ایسی
جو مہینوں کے 300 دن 5 نمازیں پڑھتی ہیں. یہ جو حیض کا خون آتا ہے یہ بڑا ضروری ہے بچے کی پیدائش کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی خون ماں کے پیٹ کے بچے کی خوراک بنتا ہے. اسی سے بچے کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے, جسم کے آداب بنتے ہیں. اگر یہ خون نہ ہو کسی میں یا تو حمل قرار نہیں پاتا تو رہ بھی جائے تو وہ بچہ پیدا ہونے کے لائق نہیں رہتا. جب تک عورت امید سے نہیں ہے اس کو خون آئے گا. یہ ہماری ماں بہنوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ خون تو بچے کے اوپر احسان ہے ماں کا, لیکن ایک قانون اسی سرزمین کے اوپر جن کے اندر یہ خون نہیں تھا, تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب پیٹ کے اندر حسن و حسین تھے ان کی پیدائش کس سے ہوئی؟ پیدائش کس سے ہوئی جناب؟ اس خون سے تو پیدائش بچے کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ خون فاطمہ میں نہیں تھا. جب پیٹ کے اندر حسن تھے, جب پیٹ میں حسین تھے, تو ان کا جسم کیسے بنا؟ تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقیدے کسی گندے نالے میں پڑتے ہیں؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں, میرے امام آپ بتائیں یہ خون تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو بچے کی پیدائش نہیں ہے. حسن و حسین کس سے بنے؟ آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے. یار عقیدہ ملے گا تو سنیوں کے گھر سے ملے گا. اور لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, آج اہل سنت کے اسٹیج سے اہل بیت کی شان سنو. فرمایا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا سب جگہ. اور اس سے بات سمجھ نہیں آئی تو میں کہیں اور لے چلتا ہوں. حضور نماز میں سجدے کی حالت میں امام حسین کندھوں پہ آتے. حضور سجدے میں کندھوں میں, جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنے آس پاس ادھر ادھر بھی کچھ نظر نہیں آتا. مصطفیٰ نے جان لیا حسین سوار ہو گئے اور جملہ لیتے چلو, میرا حسین کتنا سمجھدار تھا بچپن میں ہی کہ وہ کندھوں کے اوپر سوار تھا. ہوا جب ہی میرے مصطفیٰ سجدے میں گئے, جب سجدے کی حالت میں امام حسین کندھوں کے اوپر آئے. معمول یہ ہے کہ تسبیح جب پڑھی جاتی ہے 3 بار 5 بار حتیٰ کہ 13 بار سے زیادہ نہیں, اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیا جاتا ہے. جب امام حسین سجدے کی حالت میں آئے, پہلے گنتی ہو رہی تھی سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ. جب کندھوں پہ آئے گنتی بند, ادھر تسبیح ہو گئی سبحان ربی اعلیٰ. خیال ابھی بھی حسین کی طرف ہے, ابھی بھی حسین کندھوں پہ ہے. سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے سجدے سے آپ اوپر بیٹھے تھے نیچے اترے. مصطفیٰ نے اپنی نماز کو مکمل کیا. یہاں پہ جملہ لیتے چلے تھے. حضور نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا تھا رب کے لیے, نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے. نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہے حسین. مصطفیٰ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. مصطفیٰ کو گوارا نہیں کہ اتنی بلندی سے بھی حسین زمین پہ گرے, تو جو مصطفیٰ یہ نہ گوارا کر سکے اور نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, نبی کیسے گوارا کر دیں گے کہ اس حسین کو گرانے کے لیے کوئی امت کی سر اٹھائے. اور دوسری بات یہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
جب کندھوں کے اوپر آئے حضور نماز کی حالت میں ہے اور حکم یہ ہے نماز کے اندر فرمایا تم رب کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح تم رب کو دیکھتے ہو. یہ آسان نہیں ہے لیکن فرمایا کم از کم ایسا ہو ایسی عبادت تمہاری ہو کہ تمہارا عقیدہ یہ پختہ ہو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمارا حال کیا نماز کے اندر دنیا میں کیا جب نماز میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں جناب ابھی کا گھر سے چلا تھا تو رستے میں وہ ملا تھا ابھی میں جاؤں گا تو سبزی لینی ہے فلاں چیز لینی ہے فلاں چیز مجھے اٹھانی ہے. نماز کے اندر خیال ہے. وہ ایک تک پیر صاحب کی ان کے مرید جناب کے پاس ہے چابی گھومو گے ان کی تجوری کے اندر تو ضروری کاغذات تھے تو پیر صاحب سے آپ کہنے لگے حضور کے وظیفہ بتائیں چابی مل جائے تجوری توڑ نہیں سکتے. فرمایا دو رکعت نفل. اب نفل کے لیے جب کھڑے ہوئے تو بس وہ خیالات دنیا کی طرف اس طرح ہماری نماز ہی ہوتی ہے. صبح چلا تھا میں نے یہ کام کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا وہی مجھے بھی یاد آ گیا کہ میں نے چابی کہاں پہ رکھی. یہ ہماری نماز. لیکن نبی کی نماز یہاں پہ داتا گنج کو شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتا چلوں. یہ قول داتا گنج کو شیخ حجویری لاہور کی سرزمین سے لوگوں کو کعبہ دکھانے والے اور برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ سجدوں کے بیچ بولنے والے وہ داتا گنج بخش شیخ حجویری کہتے ہیں جب حضور معراج کی بلندی پہ گئے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب واپس زمین پہ چلے جاؤ. عرض کیا ہے میرے مالک میں آپ واپس زمین پہ کیسے اتنی بلندیوں پہ آپ کے دوبارہ وہ غلاموں کو فیصلہ دے جائے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب نے بتاؤ نہ جانے کا فیصلہ تم نے کیوں کیا. عرض کی میرے مالک اگرچہ اس سے پہلے بھی تیرے جلد عام تھے ابھی بھی طرف نہیں میسکینی ہمارے رات میں اپنے رابوں کے پاس گزارتا ہوں وہ کھلاتا یہ شان تو عام تھی لیکن مولا آج جو عرش پہ آ کے میں نے تیرا دیدار کیا اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. آج میں کیسے اتنی بلندیوں پہ جا کے پھر دوبارہ واپس چلے جاؤں. اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب اٹھا کے دیکھیں باحوالہ بات کروں گا. آپ نے فرمایا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب واپس زمین پہ چلے جاؤ وعدہ کرتا ہوں روزانہ 5 نمازوں میں تمہیں وہی دیدار عطا کروں گا جو آج عرش پہ بلا کے کروایا ہے. مصطفیٰ نماز میں اللہ کے قریب اور اللہ کی بارگاہ میں معراج کی بلندیاں اس وقت امام حسین کندھوں پہ آئے. امام حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ آیا. حسین کو دین کہو گے یا دنیا کہو گے؟ میں اجازت دیتا ہوں کھلی اجازت. تم دنیا کہنا چاہتے ہو تو دنیا کہو لیکن یاد رکھنا اعتراض حسین کی ذات میں نہیں نبی کی نماز میں ہے. یہ نبی نے نماز کے اندر دنیا کا خیال کیا جی دنیا کا خیال کیا تو پھر کیا کہیں گے پھر ہمارا تو وہی عقیدہ ہے نا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ اجمیر نے کہا تھا شاہ ازد حسین بادشاہ ازد حسین تین ازد حسین تین بڑا ازد حسین. ہمارا یہ دین ہے میرا حسین دین ہے میرا حسین ہے دین ہے کیا شان ہے. ایک بات کرتا چلو عقیدے کی. نبی نے خیال کیا حسین نبی کو خیال آیا امتی کا خیال آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی اور غیر معمولی تقدیر کے بعد یا تو سجدہ صاف ہوتا ہے یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. نبی کی نماز کے اندر خیال آیا ایک امتی کا نبی کی نماز نہیں ٹوٹی تو امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ جائے گا. آج
اور جب سے یہ باتیں کربلا لاکھوں تقریریں ہو چکی کربلا کے موضوع میں، لیکن آج میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا. اس سوال کا اگر بھرپور جواب دے تو خاتمہ بالخیر کا تقدار ہوا میرے حق میں دعا کیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کربلا کے اندر کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی. کوئی بھی شہادت امام حسین کے بعد نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ بھی شہید نہیں ہوئے کہ وہ امام حسین کے بعد امامت کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اگر امامت کی وجہ سے حسین کو قتل کرنا ضروری تھا تو امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو شہید کرنا اور ضروری تھا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بھی شہادت، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی قربانی دے دیتے تو باقی سارے لوگ بچ جاتے. پھر امام حسین نے اپنی گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ یہ سمجھ گئے سوال؟ آپ کے بعد کوئی بھی شہادت نہیں ہوئی. اگر آپ پہلے شہید ہو جاتے تو باقی لوگ بچ جاتے، لیکن امام حسین نے تاخیر کیوں کی؟ تو میں کہتا ہوں تم نے خاندان رسول کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے. جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہو ویسا ان کو سمجھتے ہو. یہ تو اس رسول کے نواسے ہیں. 13 سال تک مکے والوں نے ظلم کیے، اور جب مکہ فتح ہوا وہ سارے گردنیں جھکائے کھڑے. حضور نے فرمایا تم تو لگا جاؤ، تم سارے آزاد ہو. اسی رحمتوں والے رسول کے نواسے ہیں. وہ رسول نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے. تو نواسا کیسے جائے گا کہ میری وجہ سے اگر جہنم کی تعداد بڑی تو میرا کیا فائدہ؟ میرا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا کہ قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے، قاتل عباس قاتل مومن ہے، قاتل اصغر قاتل مومن ہے، اور قتل مومن کی معافی ہو سکتی ہے. فرمایا مجھے اختیار ہے، قیامت میں میں تمہاری شفاعت کروا دوں گا، لیکن مجھ تک جلدی نہ کرو، اس لیے کہ میرا قتل کے قتل مومن نہیں بلکہ قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی معافی نہیں ہے. امام حسین نے پھر بھی فرمایا حجتیں تمام ہوئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ اگر اپنی تلوار کی پیاس بجھانا چاہتے ہو نا تو لو، تمہیں میں نے اپنا علی اکبر دے دیا، اپنی تلوار کی پیاس بجھا لو. اگر پھر بھی تمہاری تلوار کی پیاس نہیں بجھی خون سے تو لو، میں نے اور محمد دے دیے، میں نے عباس رضا کے بازو دے دیے، میں نے علی اصغر کا ننگا سا ناشا دے دیا، لیکن مجھ تک جلدی نہ کرنا، کیونکہ میرا قتل وہ قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا. لیکن جب ان ظالموں نے کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور ساری حجتیں تمام ہو گئی، آپ نے پھر آخری فیصلہ کیا. آپ نے خیمے والوں کو رخصت کیا، مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پہ باندھا اور مشکل کشا کی تلوار اٹھائی، اور میدان کربلا کی طرف جب امام عالی مقام بڑھتے ہیں تو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس نقشے کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رسم کا نگاہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، یہ کربلا کا نقشہ برادر اعلی حضرت نے کھینچا، کہا رسم کا نگاہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے. امتحان اہل بیت بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و ساتے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان.
امام آخری بے وقانے اہل بیت امام علی مقام اپنے گھوڑے میں سوار ہوئے، گھوڑے کو ایک لگائی، امام کو ناز ہے کہ میرا گھوڑا بھی میرا وفادار ہے، اور گھوڑے کو ناز ہے کہ میرا امام میرے اوپر ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں آپ نے جب تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا آؤ یزیدیو، آج اس بوڑھے حسین کی جنگ دیکھو۔ آج لوگ امام حسین کی شہادت کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں، وہ واویلا کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوں۔ آؤ اہل سنت کے سٹیج سے سنو، امام اہل سنت کے ماننے والوں سے سنو امام حسین کی شان کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جہاں میدان کربلا میں آپ نے فرمایا آؤ آج اس بوڑھے حسین کی جنگ دیکھو جس نے بچوں کو تم نے شہید کر دیا، جس نے بھائیوں کو تم نے شہید کر دیا، جس کے بھتیجوں کو تم نے شہید کر دیا۔ آؤ آج 56 سال کا حسین ہے، دیکھو نبی کے نواسے کی تلوار کیسے چلتی ہے۔ امام حسین نے جب اپنی تلوار ہوا میں لہرائی تو پھر یوں نہیں لگتا تھا کہ اکیلے حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح آسمان کی ساری بجلیاں آج تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جس طرح ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر آج ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جناب آدم کے دعا کے لیے اٹھ چکے ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح جناب نوح کی کشتی نجات کے رستے پہ چل پڑی ہو، ایسا لگ رہا تھا جس طرح دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح مصطفیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ چکے ہو۔ جب امام حسین نے تلوار اٹھائی، اس تلوار کے اندر جرأت عیسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ ایسے لگتا تھا جس طرح امام حسین کے ہاتھ میں جناب مصطفیٰ کا ہاتھ سما گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جس طرح سیادت نے تھام لیا ہو، صداقت نے چلے دکھا دیے ہو، عدالت نے آگے بڑھ کے تھام لیا ہو، مولا مشکل کشا کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں آ چکا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جس طرح جناب فاطمہ کا خون حسین کی رگوں میں، جناب فاطمہ کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن کے دوڑ رہا ہو۔ آپ جدھر جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹتے جاتے ہیں، آپ لشکر کے میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، لشکر کا میمنہ صاف ہو جاتا ہے، لشکر کے میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، لشکر کا میسرہ صاف ہو جاتا ہے، شیر خدا لشکر کے قلب پر حملہ کرتے ہیں، لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ آپ جدھر جاتے ہیں یزیدیوں کو کاٹتے جاتے ہیں۔ یزیدی نقطہ نظر یہ تھا اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے، اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے، اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ تلوار نہ رکی، یاد رکھنا یہ وہ تلوار تھی جس کو بچوں کی بھوک نہ روک سکی، جس کو اجوالی عسکر کی پیاس نہ روک سکی، جس کو بھائی کا ناشتہ نہ روک سکا، جوان بیٹے کی لاش نہ روک سکی۔ اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس تلوار میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا شامل تھی، جنات ان کی تائید شامل تھی، تمام انسانوں کی تائید اس میں شامل ہو چکی تھی۔ جناب نوح علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، جناب ابراہیم کی استقامت تھی، جناب اسماعیل کا ارادہ تھا، حضرت موسیٰ کا جلال تھا، حضرت عیسیٰ کا حلم تھا، مصطفیٰ کی طاقت تھی، جناب مولا مشکل کشا کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں سما چکا تھا۔ اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یزیدی نقطہ نظر یہ تھا اس تلوار کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ تلوار نہ رکتی تو پھر ایک تاریخ ایسی بن جاتی کہ اکیلے حسین نے 22,000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ تلوار ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار اٹھائی جدھر جاتے ہیں یزیدی آگے لگ کے بھاگ جاتے ہیں، اب حجر گلی کی طرح ان کی گردنیں کاٹتے رہتے ہیں۔ یزیدی نقطہ نظر یہ تھا اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے، لیکن تلوار کو کوئی روکے تو روکے کیسے؟ پھر وہ ایک وقت آیا کہ اچانک یہ تلوار رک جاتی ہے، اچانک یہ تلوار رک
جاتی ہیں یہی نازک سا موڑ تھا، یہی نازک سا موڑ تھا جس تلوار کو بچوں کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو جوان بیٹے کا لاشا نہ روک سکا، جس تلوار کو اولا محمد کے لاشے اور عباس سلطان کے کٹے بازو نہ روک سکے، اس تلوار کو روکنا ممکن نہیں تھا، یہ تلوار رک گئی۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ آتے ہیں، ایک ایسا بزرگ میرے باپ خون کے ساتھ جسم لطفت ہے، نماز کی کیفیت پڑتی ہے، ادھر ابن سعد پکار کے کہتا ہے یہی ایک موقع ہے، اب قتل کر دو، یہی موقع، کیونکہ اب یہ ان کو لگا کہ یہ نماز کے لیے آئے ہیں، اب یہ نماز کے لیے، اور ہم اس خاندان کو جانتے ہیں اب یہ تلوار نہیں اٹھائے گا، اگر یہ دوبارہ اٹھ گیا تو شیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شیر اس کو 1000 کتے اگر گھیر لے، کس کس کو مارے گا؟ کس کس کو مارے گا؟ 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو جب کاٹا گیا، آپ نے سجدے کی حالت میں امت کو اطمینان دے دیا، شمشیر وقف اور قاتل ہو کھڑا، ہاتھ میں تلوار لے کے شمشیر وقف اور قاتل ہو کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا کہ اس شان کا سجدہ کیے نہیں، کیونکہ اس کی ہمت میں علی شیر خدا کا ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سامنے کیے، حسین تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں اپنے سر کو قربان کیا، اور کربلا کے بعد یہ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، اس کربلا کے بعد ایک اور بڑی کربلا وہ رستے میں موجود تھی، وہ وقت کہ جب خیموں کو جلایا گیا اور یہاں پہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، سر سے چادریں اتار لی گئی، کھینچ لی گئی، قیامت نہ آ جاتی، قیامت نہ آ جاتی اگر سر سے چادریں اتر جاتی، تم تو چادریں اترنے کی بات کرتے ہو، میں مبالہ والے دن دیکھ رہا ہوں، میں مبالہ والے دن دیکھ رہا ہوں، جب مبالہ کے لیے چلے تو مصطفیٰ نے فرمایا پہلے رکھوں گا میں قدم، فاطمہ اوپر رکھنا تم قدم، علی اوپر رکھنا تم قدم، آقا ایسا کیوں؟ فرمایا فاطمہ جب نیچے سے دیکھے زمین تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے، اور اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا قدم نظر آئے۔ تم تو چادریں اترنے کی بات کرتے ہو، بازاروں میں آ کے سریعان تماشا کیا جاتا ہے، اور ان کو آ کے ان کا ماتم کیا جاتا ہے، یار ان کی جو خیر اور ان کا جو سبق ہے وہ تو سمجھو۔ تفسیر روح البیان کے اندر میری ذمہ داری صرف حوالے تک ہے، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے اللہ نے پوچھا اسرائیل کدھر جا رہے ہو؟ اللہ حسین کی ماں، حسن کی ماں فاطمہ کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اسرائیل تم نہ جاؤ، مولا یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا تم اپنا کام کرو، مولا تم بھی کام کون کرے گا؟
زہرا کی روح کون نکالے گا؟ فرمایا اسرائیل نبی کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مولا کون روح نکالے گا؟ فرمایا جو روح ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین، میرے نزدیک اگر ہسٹری آف کربلا، تاریخ کربلا میں کچھ سب سے سیکھا آتی ہے تو امام زین العابدین ہے، جنہوں نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے تھے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کے پاس ہے، آپ کی کہنے لگے ابا جان میں بس آخری چند باتیں ہیں، تھوڑا سا کربلا کے بعد کربلا بیان کرنے کے بعد امام باپ کے کہتے ہیں ابا جان میں نے جب سے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے، میں جب سے قدم چلنے لگا ہوں، میں نے تو آپ کو روتے دیکھا ہے اور آپ تو ان آنسوؤں کی جگہ خون آتا ہے۔ تو جان بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو سکھ پہنچائے، وہ بیٹا ہی کیا جس کے ہوتے اس کا والد دکھ میں رہے، وہ بیٹا ہی کیا، مجھے اجازت دینا کسی حکیم کو کسی طبیب کو لے کے آتا ہوں۔ امام رومان امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تیرا دل نہیں توڑنا چاہتا، کیا تو لے ایک حکیم کو لایا گیا، حکیم نے آ کے چیک کیا، آ کے کہنے لگا امام بخار بھی کوئی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی آپ نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر یہ ایسا کیوں؟ لگتا ہے تمہیں کوئی دکھ ہے، تمہیں زندگی کوئی دکھ ہے؟ امام زین العابدین 40 سال تک زندہ رہے بعد میں، اور جب ٹھنڈے پانی کو دیکھتے تھے تارے مار کے ہوتے تھے۔ سن لینا آسان ہے واقعہ کربلا، جن کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا گیا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حکیم کہنے لگا مجھے لگتا ہے دکھ ہے، اپنا دکھ بیان کرو۔ فرمایا میرا دکھ یہ سنانے کے لائق نہیں ہے، یہ دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے لگا کچھ تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہاں سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ جب پانی بند ہوا تھا کہاں سے شروع کروں؟ جب حضرت علی کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا کہاں سے شروع کروں؟ جب خیموں کو آگ لگائی گئی تھی کہاں سے شروع کروں؟ جب میری بہاؤ کو سرے بازار لایا گیا تھا کہاں سے شروع کروں؟ وہ طبیب کہنے لگا لگتا ہے آپ کو دکھ ہے، میں علاج بتاتا ہوں، جوانوں سینے میں درد کا دل ہے تو سنو۔ ہم اہل محبت بیٹھے ہیں اور نقیبے محفل کیا رہے تھے، ہم حسین والے نہیں ہیں، حسین والے ہیں، لیکن سر بزم رات یہ کیا ہوا، میرے عاشق کیسے چھلک پڑے، مجھے اپنے ضبط میں ناز تھا، سر بزم رات یہ کیا ہوا، میرے عاشق کیسے چھلک پڑے، مجھے اسی بات کا ملال ہے۔ ہم اہل محبت ہے نا، یہ محبت ہے جو کربلا میں لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو بابا فرید کو سکرا میں لے جاتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو بلے شاہ کو عنایت علی کے دربار میں لے جاتی ہے، شاہ عنایت کے، یہ محبت ہی تو ہے جو بلال کو مشق سرستم بنا دیتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو سکینہ اور زینب کو شام کے بازار میں لے جاتی ہے۔ وہ حکیم کہنے لگا حضور میں آپ کو علاج بتاتا، صبح صبح جب ٹھنڈی ہوا چلے گا، جب نسیم سحر چلے گا تو آپ دریا کے کنارے میں نکل جایا کرنا، آپ کا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ امام زین العابدین چیخ مار کے روئے، فرمایا تم کس دریا کی بات کرتے ہو؟ میرے زخم کو تازہ کر دیا، تم کس دریا کی بات کرتے ہو؟ وہ دریا جس کے کنارے 10 دن تک بیٹھا رہا، جہاں سے کتے اور بلیاں تو پانی پی سکتے تھے، لیکن 6 مہینے کا علی اصغر کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔
حبیب کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا تھا یہ قیامت اور کھڑی ہے، اب ایسا کرے دریا کے کنارے نہ چلا آپ بازار چلے جایا کریں، بازار چلے جایا کریں صبح صبح۔ جب یہ کہا نا بازار چلے گئے، امام زین العابدین بے ہوش ہو کے زمین پہ ہوش آیا، کہا حضور میں نے تو بازار کا نام لیا ہے، فرمایا تجھے میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ کیوں میں زخموں پہ نرم چھڑکتا ہے؟ حضور میں نے بازار، آپ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا چپ کر جاؤ، تو بازار کی بات کرتے ہو، مجھے وہ بازار شام یاد آ جاتا ہے، وہ بازار کے جس پہ میری پاؤں کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ میں زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا، میرا سب جواب دے جائے گا، میں میری بہنوں کو میری ماں کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ وہ شام کا بازار، جب شام کے بازار میں جا رہے تھے تو ایک بڑھیا نے آواز دی، سنا ہے قیدی آ رہی ہے؟ کہا ہاں ماں قیدی آ رہی ہے۔ کہا قیدیوں کا سالار کون ہے؟ کہا ایک خاتون ہے۔ کہا اس کو میرے پاس لایا ہے، بوڑھی ماں ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت زینب کو سواری سے اتارا گیا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیسے، ان کو پھر اس بڑھیا کے پاس لے جایا گیا ہوگا۔ جب بڑھیا کے پاس گئے تو بڑھیا نے ایک دودھ کا پیالہ زینب کی طرف بڑھایا، بیٹی یہ پی لو۔ پیالہ ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف منہ کیا، دیکھ رہا ہے نا اپنی بے نیازی، دیکھ رہا ہے نا بے نیازی، کہیں پہ پانی بھی نہیں ملتا، کہیں پہ دودھ کے پیالے، لیکن کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گی، عشق کا امتحان ہے، عشق کی توہین ہو جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب قیامت کے دن ایسکر لائے جائیں گے تو ایسکر کہیں یہ نہ کہتے پھوپھی مجھے تو پانی نہیں ملا تھا، تم دودھ کے پیالے پیتے ہو۔ پیالہ دیا، کہا مزاق غریبوں کے ساتھ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ تو بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹی میں مذاق نہیں کر رہی، میرا طریقہ یہ ہے۔ کہا تیرا طریقہ کیسے؟ کہنے لگی میری مرشدہ ہے نا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کہا تیری مرشدہ کون ہے؟ کہنے لگی تم نہیں جانتی، نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے۔ ماں کا نام سنا دل کو قرار آیا، دل کو قرار آیا۔ آپ نے فرمایا ماں تم نے فاطمہ کو دیکھا ہے؟ کہا تم دیکھنے کی بات کرتی ہو، میں تو 4 سال تک فاطمہ کی خدمت میں رہی ہوں۔ کہا ماں پھر ان کا کوئی واقعہ تو سناؤ۔ کہنے لگی ان کے گھر میں ایک بیٹی تھی۔ کہا بیٹی سے محبت کرتی تھی؟ کہا کوئی ایسی محبت؟ حضرت زینب کو رونے نہیں دیا کرتی تھی۔ 4 سال میں ایک بار حضرت زینب روئی تھی، بطول ساری رات نہیں سوئی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ میری زندگی میں میری بیٹی کو دکھ نہ دینا، اس نے بڑے دکھ برداشت کرتے ہیں، بڑے دکھ برداشت کرتے ہیں۔ زینب کہنے لگی ماں اگر وہ بیٹی تمہارے سامنے آ جائے تم پہچان لو گی، سینے پہ ہاتھ رکھنا تم پہچان لو گی۔ وہ بڑی اماں کہنے لگی بیٹی مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن اپنی زبان سنبھال کے بات کر، ان کا نام تو بے وجود لیا نہیں جاتا۔ زینب آئے شام کے بازار میں، قیامت نہ آ جائے، فرمایا اماں آنکھیں کھول کے دیکھ، قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی ہے۔ اماں آنکھیں کھول کے دیکھ، یہ لحاظ ہے نا، زینب نہیں آئی، زینب قیامت نہیں آئی، زینب بازار میں آ گئی۔ بڑی اماں نے جب حضرت زینب کے لہجے میں وہ فاطمہ کے لہجے کی کھڑک دیکھی، آنکھیں کھول کے دیکھا، چہرے میں تدبیر فاطمہ نظر آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے بولا تو بے نیاز ہے،
لطف سے اسے برداشت کر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا زین العابدین اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ اما کربلا کے شہیدوں میں تو بھی جان کیسے؟ کربلا کے شہیدوں میں نہ یہ کربلا میں گئی، نہ ان کے بچے شہید ہوئے، نہ ان کو پیاس سے ستایا گیا۔ فرمایا میں کہہ رہی ہوں یہ میرے جو سر کے اوپر چادر ہے نا، یہ تو نے تو دی تھی، یہ چادر نہیں تیرے والد کا امامہ ہے، تو نے مجھے اپنے گھر کا بڑا بنا لیا نا، میرے فیصلے کو بھی مان۔ اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ یہ واحد نسلی ہے جن کا نام بھی کربلا کے شہیدوں کو اندر کے اندر موجود ہے۔ کہا اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ اما جان کربلا کے شہیدوں میں نام تو لکھ لیتا ہوں، لیکن وجہ تو پتہ چلے اس نے تو کوئی قربانی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اے زین العابدین قیامت تک جو بھی شخص میرے بھائی کی محبت میں روئے گا، میرے بھائی سے محبت کرے گا، تو اس کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد جو ان خواتین نے جس انداز میں اپنے آپ کو سنبھال کے بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، بیٹی کے دکھ تو ویسے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو دکھی نہ کرے۔ شام کے بازار کے اندر امام زین العابدین جو بیمار ہے اس کو بیڑیاں پہنائیں گے، یاد رکھنا یہ مجبور نہیں تھے، اللہ کی رضا کے راضی، ان اللہ اللہ کی رضا کے راضی، مجبور نہیں تھے۔ اور یہ ایسی بھی نہیں ہے بات کہ یہ پانی کے لیے ترس رہے، لیکن صرف رب کی رضا، ورنہ جو خود والی حوض کوثر ہو، والی حوض کوثر کے نواسی ہوں، وہ لوگوں سے پانی کی بھیک مانگتے۔ 10 کی رات جو آج کی رات ہے، اس رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جن آیا تھا اور آپ نے کہا تھا حضور اجازت ہو یہ دریائے نیل کا کنارہ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں دریا کا کنارہ آپ کے خیموں کی طرف، یہ ساکر نہیں لکھا لیکن میں اپنے خیموں کی طرف آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں گا۔ فرمایا تو تو امتی ہے، میں تو اس ندی کے کندھوں پہ سواری کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی نہیں تو کسی نے آہ کہا، جس طرح کرنے لگا حسین حسین، کسی نے آہ کہا، فرمایا کیا سمجھ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، تھوڑی سی حضرت کی بیڑیاں جدا ہو گئی۔ رب کی رضا پہ راضی، رب کی رضا پہ راضی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی ہوئی لیکن آسان تاریخ بریش کے بھی لکھا ہے کہ آپ جب نگاہی کربلا میں 10 مرد ہوئے گی، 54 سال 5 مہینے 6 دن، یہ آپ کی عمر بعض روایتوں کے مطابق نہیں تھی۔ جب آپ نگاہی کربلا میں آئے تھے آپ کے سر کے داڑھی کے بال مکمل کالے تھے۔ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا گرا آپ اس کو جب اٹھانے کے لیے گئے تب بھی کالے تھے۔ ابن اساکر نے لکھا ہے جب آج بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھایا اور امام علی اکبر کے جو قدم ہے وہ زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ جب آج بیٹا تھا کر آسان تھا، سن لینا آسان ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے، ہر سال سنتے ہیں، نیازیں بھی ہم کریں گے، محفل بھی ہم نے کر لی ہے، سمجھ میں ہاتھ کا نام ہو گیا۔ آپ میدان سے خیموں تک آئے، وہاں تک آتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ داڑھی کے مکمل بال سفید ہو چکے تھے۔ ہم تھوڑا نہیں لیکن ایک ہی تھے دین کو بچانے کے لیے۔ یزید اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پھانسی کو فاجر تھا، شرابی تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا تھا۔ یزید نے جائز قرار دے دیا تھا کہ ماں و بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، سنت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ امام حسین اس وقت دین کو بچانے کے لیے آج ضرورت ہے، صرف سن لینا کافی نہیں، ان کے کردار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے قربان کیے تھے۔ وہ علی اکبر
جن کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا، جب ان کو دیکھتے تھے ان کے چہرے میں مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی تھی۔ جب دین کی باری ہے وہ بھی قربان کا، آج میں اور آپ دین نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی باری ہے ہماری ذکر کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ برا بنا ہے کہ یزید بہت برا ہے، لیکن کام ہمارے کسی کو مارے گا۔ میرے معاشرے کے اندر بار شرابیں بھی پی جاتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، نمازوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے، کام ساری یزید والے۔ اگر لشکر حسین بھی ہے کہ حسینی کردار کے ادا میں دعا ہے اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے، جن احباب نے کوششیں کی اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔